الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا الہ تمہارا معبود برحق الہ واحد ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود برحق سوائے اس کے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا الرحیم نہایت مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، ان فی خلق السماوات بے شک فی کا معنی میں، خلق معنی پیدائش، سماوات آسمان کی جمع، والارض زمین، تو زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، نہار معنی دن، لیل معنی جو ہے وہ رات، اور اختلاف آنا جانا، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کی اختلاف میں آنے جانے میں، والفلک اللتی اور کشتی میں، اللتی وہ جو تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، بما اس چیز کے ساتھ، ینفع الناس ان چیزوں کے ساتھ جو فائدہ دیتا ہے لوگوں کو، یعنی لوگوں کا ساز و سامان اٹھا کر کشتی چلتی ہے، وما اور اس پر انزل اللہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتارتا ہے، یعنی اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وما اور جو انزل اللہ نازل کی اللہ نے، اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، بادلوں سے، من ماء پانی، فاحیا پس زندہ کیا بھی اس پانی کے ذریعے سے، الارض زمین کو، اترتا آسمان سے ہے اور تازگی اور زندگی زمین کو ملتی ہے، بعد موتہا بعد اس کی موت کے، بعد اس کے مرجھائے جانے کے، بعد اس کے ختم ہونے کے، تو اس کو جو جان ملتی ہے آسمان کی پانی سے، وبث فیہا اور پھیلا دیے اس میں، من کل دابہ ہر طرح کے جو ہے وہ چھپائے، درند پرندے ہر طرح کے چھپائے پھیلا دیے، وتصریف الریاح ہواؤں کے جو ہے وہ چلنے میں، والسحاب المسخر اور بادل، والسحاب معنی بادل، المسخر جو مسخر کیے ہوئے ہیں، تابع فرمان ہیں زمین و آسمان کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان بادل ہیں، سمندروں سے پانی کو اٹھاتے ہیں اور فرشتے ان کو جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، تو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ برساتے ہیں، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ لآیات ان تمام کی تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، سب کے لیے نہیں، لقوم ایسے قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتی ہیں، جو سمجھتی ہیں، ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پچھلی آیات میں حق چھپانے پر وعید فرمائی گئی تھی، اور حق چھپانے والوں پر اللہ کے عذاب کا ذکر تھا، اور اب اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے کہ لوگوں حق بیان کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے جس مسئلے کو، جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے، لوگوں کو بیان کرنا چاہیے اور کھل کر بیان کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ تو وہ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ مسئلہ توحید ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں، اس میں اشارہ کنایہ نہیں، اس میں دو ٹوک کہا جائے گا کہ بھائی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے زمین و آسمان کے نظاموں کو چلانے والا، اور جو کچھ کرتا ہے صرف اللہ کرتا ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کے سب باطل ہیں، اور ان کو پکارنا باطل ہے، ان کی عبادت باطل ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی لیے اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جس چیز کا اعلان، جس چیز کا اظہار سب سے پہلے کرنا چاہیے وہ مسئلہ توحید ہے، ہر ایک کو سمجھانا چاہیے۔ یہ مسئلہ توحید صرف جنت کی چابی ہے، جنت کی چابی ہے، اس کو حدیث میں بھی چابی کہا گیا ہے۔ اس سے بندہ جنت میں جاتا ہے۔ اور پوچھا کہ باقی جو اعمال جی، اور ہم باقی جو اعمال ہے وہ ایسے سمجھ لیں جس طرح چابی کے جو دانت ہوتے ہیں وہ دانتوں والے کام کرتے ہیں، لیکن اصل چیز وہ چابی ہے نا، تو جب چابی ہوگی تو دانت بنیں گے، باقی چیزیں ہوں گی، تو جب چابی نہیں ہے باقی چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو اسی لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے سمجھنے والی، جس میں جہالت بھی عذر نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ کہنا بھائی وہ جاہل تھا، اس کو توحید کا علم نہیں تھا، تو یہاں جہالت کا جو نا وہ علم بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اب اس توحید کی دلائل دیے جا رہے ہیں، بھائی اللہ معبود برحق ہے، کیوں جی؟ الہ کے قرآن مجید کے اندر بے شمار معنی، یعنی جتنے مشرکین کے بت تھے نا تقسیم کیے ہوئے تھے، یہ فلاں کرنے والے، یہ فلاں کرنے، یہ فلاں کرنے والے، اتنے ہی جو ہے نا وہ الہ کی معنی ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں۔ مشرکین کہتے تھے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی بھائی، ہمارے تو بادشاہ تقسیم کیے ہوئے ہیں، یہ بارش والا دیوتا ہے جی، یہ فلانے والا ہے، یہ اولادوں والا ہے، یہ بیٹوں والا ہے، یہ فلانا والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں، دیکھو تم کہتے ہو کہ جو ہے نا وہ اکیلا الہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ تم مانتے ہو۔ اب جو اللہ نے دلائل دیے ہیں اس میں مشرکین مانتے تھے زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، کشتی میں، اور آسمان سے پانی اترنے میں، زمین کو زندگی ملنے میں، اور جتنے چھپائے زمین میں پھیلائے گئے ان میں، ہواؤں کے ہیرا پھیری میں، بادلوں میں، ان میں ہمارے یہ جو بزرگ ہیں ان میں کوئی شراکت نہیں۔ وہ خود مانتے تھے کہ ان سب چیزوں میں اکیلا اللہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان چیزوں میں تم اکیلے اللہ کو مانتے ہو، عبادت کی باری میں تمہیں کیوں موت پڑتی ہے، عبادت کی باری میں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ وہی اللہ دلائل دے رہے ہیں کہ جب سب کچھ اکیلا اللہ کرتا ہے، عبادت بھی صرف اسی کی جانی چاہیے۔ باقی جب سب کچھ اللہ اکیلا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تقسیم نہیں کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو تمہارے باپ دادوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ داتا ہے جی، یہ جو ہے نا گن شکر ہے جی، یہ فلانا ہے جی، یہ تمہارے باپ دادوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، اللہ نام نہیں رکھے ہوئے۔ تو اسی لیے اللہ دلائل دے رہے ہیں اکیلے معبود برحق ہونے کے، اکیلا الہ ہونے کی، کہ وہ سارا کچھ اکیلا کرتا ہے، اس کو کسی مشیر وزیر کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہی ہر چیز کرتا ہے، نہ کسی سفارش کی اسے ضرورت ہے، نہ کوئی اسے مجبور کر سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کوئی اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا، اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں تم مانتے ہو کہ اکیلا اللہ ہے، اس میں تم کسی کو شریک نہیں مانتے، حتیٰ کہ زمین و آسمان تو دور کی بات ہے، جب سمندروں میں تم نہیں مانتے، سمندروں میں تم صرف دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم سمندروں میں کہتے ہو نہیں بھائی ایتھے بھائی کسی کی حکومت نہیں چلتی، صرف اللہ کی چلتی، صرف اللہ سے دعائیں، تمہارے جو ہے نا وہ جتنے کرنے برنے والے ہیں وہ صرف خشکی کے حد تک ہیں، یہاں ان کا بارڈر ختم ہے، یہاں سے وہ جو ہے نا کنیکشن ان کا ختم ہے، یہاں سے ان کے جو ہے نا وہ سگنل نہیں آتے، یہاں ان کو پکارنا بیکار ہے، بس۔ اچھا یہی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، کتنی بڑی نشانی، زمین و آسمان غور و فکر کرو نا، بھائی زمین کو بت بنا کے بیٹھ گیا، زمین کی تعریفیں، اللہ نے ہمارے وطن میں یہ دیا ہے، وہ دیا ہے، فلاں نے دیا، اچھا دیا کس نے؟ یہ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے، نوٹ کو پکڑ کے چوم کے بیٹھتے رہو، یہ نوٹ ایسا، یہ نوٹ، یہ ڈالر ایسا، یہ میرا فلاں کام بھی کرتا ہے، یہ میرا فلانا کام بھی کرتا ہے، اور جس نے دیا اس کی فکر ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، بھئی یہ ساری چیزیں دی کس نے؟ یہ سارے جو بھی چیز آپ فوائد گنوا رہے ہوں تو یہ بنایا کس نے؟ اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ جو دینے والا ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بس زمین و آسمان کو جو ہے نا اس کی فوائد گنو، اس کو جو ہے نا
جتنے مرضی گنتے رہو، اینڈ میں تو یہاں سے پھر بھی نکلنا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، جاؤ نہ جاؤ، چاہتے نہ چاہتے اللہ کی بات پیش ہونا ہے۔ یہ تو وہ مستقر ہے، وہ متاع الی حین، ایک فائدے کے زمان ہے، جتنی ہماری زندگی اللہ نے لکھی ہے فائدہ اٹھانا ہے، اور جہاں مرضی فائدہ اٹھاؤ، اس کے بعد اللہ کی بات جانا ہے۔ تو جو اجل چیز ہے نا، جو اصل تعریفوں کا لائق ہے، اس کی تعریفیں کرو۔ تو جو مخلوق ہیں یہ تمہاری تعریفوں کو سنتے بھی نہیں ہیں، اور تم جتنے مرضی تعریفیں کر لو ان کا فائدہ بھی نہیں۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں کتنی کیسے زمین، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں سنگلات ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں خشکی ہے، کہیں تری ہے، کہیں بیابان ہے، کہیں جنگلات ہیں، یہ کیسے کیسے اللہ نے زمینیں بنائی۔ وہ دیکھو، آسمان کو دیکھو، اور بظاہر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بس خالی نیلا ہے، نہیں پوری چھت ہے، اس کی موٹائی 500 سال کی ہے۔ یہاں سے جو اوپر کو جاؤ کشادگی ہے، پہلا آسمان ہے، اس سے اوپر والا اس سے کشادہ ہے، جو اوپر کو جا رہا ہے کشادگی ہے، جو نیچے کو جانا ہے تنگی ہے۔ اچھا، پھر دن اور رات کا آنا جانا کیسے منٹوں حساب کی، سیکنڈوں کے حساب سے فرق پڑتا ہے، اور کبھی دن بڑا ہو رہا ہے، کبھی راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، اور کبھی جو ہے نا وہ سردی آ رہی ہے، کبھی گرمی آ رہی ہے، کبھی بہار کا موسم ہے، اور کبھی آپ کی زندگی جتنے آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک دن غلطی سے جو ہے نا وہ دن اس نے ڈیوٹی 2 بار دی ہو، درمیان میں سے رات صاحب غائب ہو گئے ہوں، کبھی جو ہے نا رات 2 بار آ گئی ہو اور دن غائب ہو گئے، کبھی آپ نے دیکھا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا نظام۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، چاند سورج کو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ جو ہے نا وہ چاند کو پالے، اور رات ولا الليل سابق النهار کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، نہیں، جیسے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے ایسے ہی۔ یہ نہیں کہ چاند سورج کہے میں اتنا بڑا ہوں، میری روشنی ہے، چاند کو دھکے مار کے پرا کرے پیچھے ہو جا، ایسا نہیں، نہ جو ہے نا وہ دن ایسے کرتا ہے روشنی مجھ میں ہے، ایسے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، پورا نظام ہے، چل رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی صبح تک تمہارے لیے صرف راتیں ہی بنائے، دن بتاؤ کون لے کے آ سکتا ہے؟ اگر تمہارے لیے اللہ صرف دن ہی بنا دے تو راتوں کو آرام کے لیے تمہاری راتیں کون لے کے آ سکتا ہے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ راتیں بھی اس کی رحمت، یہ دن بھی اس کی رحمت، تاکہ تم آرام بھی کرو، دن کو اس کا فضل بھی تلاش کرو۔ اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور وہ کشتی جو سمندروں میں چلتی، حالانکہ پہلے تو اتنی بڑی بڑی کشتیاں تو نہیں ہوتی تھیں، اب دیکھو کتنے بڑی، سب سے زیادہ جو ہے نا وہ فوائد ان کو ملتے ہیں جن کے ساتھ سمندر لگتا ہے، کیونکہ جو سمندر جتنا سامان سمندر میں لے کے آتے ہیں وہ خشکی بھی اتنا سامان نہیں ہے آ سکتا، وہ جو پانی ہے اس کے اندر چھوٹی چیزیں ڈوب جاتی ہیں، اتنی بڑی بڑی کشتیاں اس پانی کو چیر کر کہاں سے جاتی ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نشانیاں ہیں، یہ کوئی ذات ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اسی لیے جو کشتی کا ایک ملا تھا نا انگریز گورا، اس نے جب قرآن کی آیت پڑھی او کظلمات فی بحر لجی یغشا موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدا لم یکد یراہا، اس نے دیکھا اتنا اندھیرا، جو ملا ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کشتی میں کبھی کبھی ایسے بھی راتیں آ جاتی ہیں، ایسا اندھیرا آ جاتا ہے کہ ہاتھ اپنا نکالو اس کو ہاتھ نظر نہیں آتا۔ اب 1400 سال پہلے وہ کون سے ایسا کسی نے سفر کیا تھا، ایسے جو ٹیکنالوجی تھی جو بیان کی، اس نے دیکھا بھئی یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسی منظر کشی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی خالق ہے، یہ کوئی علیم ہے جس نے یہ منظر کشی کی ہے، یہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ یہ نشانی ہے والفلک التی، وہ کشتی جو چلتی ہے سمندر میں، بما ان چیزوں کے ساتھ ینفع جو لوگوں کو فائدہ دیتے، حالانکہ اس دور میں تو اتنے کشتیاں چلتے نہیں تھے، اس دور میں تو اتنا زیادہ سفر ہوتا ہی نہیں تھا، اس دور میں تو اتنے جو ہے نا وہ بڑے بڑے کشتی نہیں ہوتے تھے جتنے اب ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اب حالانکہ اب ہمارا تعلق اللہ سے زیادہ قریب ہونا چاہیے، زیادہ اللہ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، بجائے ہم اللہ کی زیادہ ذکر کرنے کے الہاکم التکاثر حتی مقابلہ بازی میں پڑ گئے۔ اب جو اصل چیز تھی، جو خالق کی طرف جانا تھا، وہاں دھیان کسی کا بھی نہیں ہے۔ مطلب سائنس ترقی کر رہی ہے، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، سائنس کو بڑی چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن سائنس اصل خالق کی طرف نہیں پہنچ رہی۔ سنوریہم، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی
ان کے اپنے جانوں کے اندر بھی، کہ ان کو پتہ لگے گا کہ یہ سب کے سب سچا ہے، اللہ سچے ذات نے بنایا، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو اسی لیے والفلک التی، اس کشتی میں جو چلتی ہے سمندر میں، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو فائدہ دیتے، اس میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کا فائدہ کا سامان ہے، ادھر سے سامان آ رہا ہے، ادھر کا فائدہ ہے، ادھر سے جا رہا ہے، ان کا فائدہ ہے، ایک دوسرے کو فائدہ، فوائد کے سامان ہے۔ وما انزل اللہ، تمہارے آج کل تو ٹائم ہی نہیں کسی کو، لگتا ہے چلو کوئی نہیں ٹائم ہے، کبھی کبھی نا وفی انفسکم افلا تبصرون، آسمان کو دیکھ نہیں سکتے، زمین کو دیکھ نہیں سکتے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اندر کے نظام کو دیکھ لو، سسٹم کو دیکھ لو، کوئی رگوں کو دیکھ لو، کیسے اللہ نے نظام کو، مطلب ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالی دل کو ادھر رکھا ہوا ہے، ٹینکی آپ کے اوپر نہ رکھو تو پانی اوپر کو جاتا نہیں ہے، ادھر دل رکھ، ادھر سے پمپ کر کے دماغ تک آپ کا خون جاتا ہے، اس کی کمی تھوڑا جاتا ہے، اس لیے سجدوں کے ذریعے سے کمی آپ کو وہ بھی پوری کر دی جاتی ہے۔ سارا نظام کیسے رگیں اللہ نے پھیلائی ہوئی ہیں، اور اتنی بڑے بڑے اللہ سبحانہ، اتنے چھوٹے سے دماغ میں اتنے بڑی بڑی تاریں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ وما انزل اللہ، اور وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتارا بادلوں سے، اس میں دیکھ لو، مما ان پانی، کبھی سردی میں سموگ کے موسم میں تم جناب لاکھوں ٹن وہ جو پیسے خرچ کر کے، کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک جو نا طیارہ برسانے کی کوشش کرتے ہو، اربوں کا تمہارا خرچہ ہوتا ہے، تو وہ فوگ اور سموگ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل ہے۔ اور تمہارا ایک چھوٹا سا کمرہ اتنا ایسی لگا کہ تم سے ٹھنڈا نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جو ہے نا وہ ہوا چلا دیتے ہیں تو ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ دیکھو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے، فاحیا بہ الارض، پر زندہ کرتا ہے اس کے ساتھ زمین کو، اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اس سے دلوں کو تازگی ملتی ہے، دل اس سے زندہ ہوتے ہیں۔ جس طرح آسمان والے پانی سے زمین اور زمین انسان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جس طرح اس کو خوراک ملتی ہے، آسمان والے خوراک سے ہمارے دلوں کی خوراک ہے، اس سے ہماری زندگی سکون، بڑا انسان جو ہے نا وہ اس سے تازگی ملتی ہے۔ بعد موتہا، مرنے کے بعد، مرجائے جانے کے بعد، پریشانیوں کے بعد، تنگیوں کے بعد بڑا سکون ملتا ہے قرآن سے۔ وبث فیہا من کل دابہ، پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے چھپائے جانور، بظاہر تمہارے لیے تمہیں نقصان دہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں بڑے خیر ہیں، بڑے فوائد ہیں، اور یہ زمین اللہ نے انسانوں کے لیے بڑی ہموار کی ہوئی ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ نظر آتی ہیں اس میں اللہ نے خیر ہی رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے۔ وتصریف الرياح، یہ ہواؤں کا آنا جانا، ایک جگہ سے مٹی کو اٹھا دی، ادھر پھینک دی، ادھر کی مٹی ادھر کو پھینک دی۔ بیماری جب بارش نہیں آتی، ہوائیں نہیں چلتی، کیا ہوتا ہے؟ ادھر کی ادھر ہی ہر چیز پڑی رہتی۔ جب ہوائیں چلتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو پانی برسا کے بیماری کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ والسحاب المسخر، بادل جو نا وہ مسخر ہیں، وہ کون چلا رہا ہے؟ وہ کیسے جاتے ہیں؟ ادھر کو جا رہے ہیں، ادھر کو آ رہے ہیں، ان کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ ان کو کون سا میپ سسٹم لگا ہوا ہے؟ فلانے جا کے برسنا ہے جی، وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے، کس کو دینا ہے، کہاں جا کے کتنا ملی میٹر برسنا ہے، آپ نے کہاں کتنا جانا ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ جو آپ کو آوازیں آتی نا بادلوں کی گرجنے کی، یہ فرشتوں کی تسبیح ہوتی ہے، اور فرشتوں کے بادلوں کو مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ، اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ اس وقت تسبیح بیان کیا کرو۔ زمین و آسمان کے درمیان ان کو اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے۔ لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے آپ کی محبت پیدا کرنی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ سے محبت پیدا کرنے کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے لیے یہ کرتے ہیں، انہوں نے یہ قربانی دی، انہوں نے یہ قربانی دی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بھائی آپ کو ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے۔ پاکستان سے محبت کی دلائل کیا؟ آپ کو یہاں سے یہ ملتا ہے، یہ سکون ملتا ہے، فلانا چیز ملتا ہے، فلانا، آپ کو محبت کرنی چاہیے۔ حالانکہ زمین ہے، مردہ چیز ہے، حقیقت تو کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ نے یہ ساری نشانیاں بیان فرمائی، کیوں بلا؟ انسان کے دل میں میری محبت پیدا ہو۔ یہ سارا کچھ تو میں کرتا ہوں، سارا کچھ تو میں نے، ہر چیز آگے پیچھے میں نے کیا ہوا ہے۔ سسٹم کے اندر تھوڑا سا اونچ نیچ کر دوں تو تمہارے جتنے بھی جو چیزیں ہیں، ایک زلزلے سے کسی کام کے نہیں رہتے، ایک پانی سے ہر چیز اڑ کے چلی جاتی ہے۔ سارا کچھ جب میں کرتا ہوں، تمہارے دلوں کی محبت تو میری ہونی چاہیے، تمہارے جو ہے نا وہ لپکنا آنا، وہ تو سارا تعلق میرے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ یہ کیوں نہیں جوڑ رہا؟
یہ ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اپنا تعارف کرواتا ہے، بار بار اسی لیے کرواتا ہے۔ الحمد سے شروع ہو جائیں والناس تک، آپ دیکھیں یہاں کتنی ان دوسرا سپارہ شروع ہوا ہے، 2 ورق ہونے والے ہیں، آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی ایک آدھ احکام ہوگا جو اللہ نے فرمایا بس ایک ہی فی الحال ملا ہے، یا صبر کا ہے، یا ہمیں کہا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں اللہ نے اپنا تعارف کروائے۔ تو کیوں تعارف کروائے؟ تاکہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو۔ تو اگلی آیت میں یہی آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارا کچھ تو کرتا میں ہوں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگوں میں سے کچھ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں، ایسے وہ جو نا وہ ہوتے ہیں کہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے، یحبونہم کحب اللہ، وہ اوروں سے مخلوق سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، حالانکہ اللہ یہ ساری دلائل اس لیے دے رہا ہے کہ ساری محبت مجھ سے ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو اصل خالق ہے، اصل جو نعمتوں سے ہمیں نوازنے والا ہے، ہاں شکر اس کا بھی، جس کی وجہ سے آپ کو نعمت مل رہی ہے شکر اس کا بھی ادا کرنا ہے، لیکن اسی کا نہیں بلکہ آگے بھی جو پہنچنا ہے جو آپ کو ساری نعمتیں مہیا کر رہا ہے، اصل شکر کا لائق وہی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بھائی میرے ذکر کرو ان چیزوں کے ذریعے سے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم میرے شکر کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کا شکر کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کثرت سے اپنا ذکر، اپنا شکر کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔